الحمد للہ خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من هو رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ الذین هم سادات المتقین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین من العلماء والشهداء والصالحين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عام طور پر انسان جب دین اسلام پہ عمل کرتا ہے تو 3 قسم کی رکاوٹیں سامنے آتی ہے۔ پہلی رکاوٹ اس کا اپنا نفس بچے کی طرح ضد کرتا ہے اور اس کو گناہ پر مجبور کرتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں اور دین پر عمل کروں، لیکن اس کے اپنے خواہشات ہوتے ہیں جو اس کو مجبور کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم کسی سے بعض دفعہ بات کرتے ہیں، اسے کہتے جی آپ نے یہ گناہ کیوں کیا، یہ تو شریعت کے خلاف ہے۔ وہ بعض دفعہ جواب دے دیتی جی میرے دل میں آیا تو میں نے یہ کر دیا۔ بھئی دیکھے، مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی منشا کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، یہ تو نفس کی غلامی ہو گئی۔ ایک ساتھی سے ہماری بات ہو رہی تھی ادھر ہی آپ کی دنیا پور میں، وہ کہنے لگا جی دنیا پور والوں کا اپنا مزاج ہے، گویا کہ وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ دنیا پور والوں کا مزاج بہت سخت ہے بھائی۔ تو میں نے مذاقاً اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ امان میں رکھے، آخرت پور والوں کا مزاج اس سے بھی سخت ہے، وہ جب پکڑ کر جہنم میں غوطہ لگائیں گے تو اللہ معاف کرے۔ تو آخرت کی طرف ہماری فکر ہو، اگر ہم اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو یہ تو نفس کی غلامی ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر سے سوال ہوا، یا رسول اللہ من اکیس الناس، سب سے بڑا عاقل اور شاطر کون ہے، سمجھدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ فرمایا سب سے بڑا عاقل اور شاطر اور سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے اور موت کے بعد کے لیے فکر کرے۔ اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ اس کی سوچ، اس کی فکر یہ ہو کہ مرنے کے بعد کیا بنے گا، جب میں اللہ کے سامنے جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا۔ یہ سب سے بڑا عاقل ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر یہی سوال کیا جائے، ہم سے اگر کوئی پوچھے نا، مجھ سے پوچھے کہ بھئی سب سے بڑا عقل مند کون ہے، سب سے بڑا شاطر کون ہے، دانا کون ہے، تو میں اپنی نظر دوڑاؤں گا جس کے پاس زیادہ پیسے ہے، جو بڑا تاجر ہوگا، جس کی زبان تیز چلتی ہو اور جو فراڈ کر کے اپنی بات منوا لے، جو دھوکہ باز ہوگا، جو تیز چالاک ہوگا، جھوٹ بولنے والا ہوگا، میں کہوں گا جی یہ سب سے بڑا عقل مند ہے اور سب سے بڑا دانا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو آخرت کی فکر رکھتا ہے اور ہر لمحہ آخرت اس کے سامنے ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا دانا ہے اور یہ سب سے بڑا ہوشیار ہے۔ اور فرمایا کہ جو اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ تو دیکھیں، ایک تو نفس رکاوٹ ہے، جیسے ہم دین پر عمل کرتے ہیں، نفس رکاوٹ، دل کی چاہتیں یہ رکاوٹ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے متعدد موقعوں پر مسنون دعاؤں کی تعلیم بھی دی۔ اللہم اعزنی نفسی
اللہ نفس کے مکر و فریب سے میری حفاظت فرما۔ مختلف دعائیں ہیں اس کے بارے میں۔ دوسرے نمبر پر شیطان ہے۔ شیطان بھی رکاوٹ ہے۔ جیسے ہی اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا تو اس نے فوراً اللہ کے سامنے ہی کہہ دیا، جیسے کہ قرآن کے اندر ذکر ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، کہا کہ میں سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، جال بچاؤں گا، لوگوں کو گناہوں پر مجبور کروں گا اور شکار کروں گا لوگوں کو تاکہ وہ گناہ کریں۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، پھر میں دائیں طرف، بائیں طرف، آگے پیچھے اوپر جال بچاؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ یہ بندہ شکار ہو جائے۔ ایسا ہی ہے، شیطان کے جال بچے ہوئے ہیں، بازاروں میں نکلتے ہیں، بد نظری، سود، رشوت اور حرام مال، یہ طرح طرح کے جال بچے ہوئے ہیں اور وہ شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر ذکر ہے کہ شیطان نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں دنیا کو حسین بنا کر ان کے سامنے پیش کروں گا، وہ دنیا کی چیزوں کو سب کچھ سمجھیں گے اور آخرت کے بارے میں ان کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ آج وہی صورت ہے۔ دیکھیں، شیطان کے پاس بھی ہنر ہے، جو ان پڑھ ہے اس کے مطابق اس کو گمراہ کرتا ہے، جو پڑھا لکھا ہے اس کے مطابق بھی اس کے پاس ہنر ہے، اور جو عالم ہے اس کے مطابق اس کے دل میں ہیلے بہانے جو ہے وہ ڈالتا رہتا ہے۔ جو جس حالت میں ہے شیطان کی پوری کوشش ہے وہ اسے گمراہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی رشوت لیتا ہے، دل میں آتا ہے کہ اللہ نے تو منع فرما دیا، میں رشوت نہیں لے سکتا، لیکن شیطان اس کو سبق پڑھائے گا کہ آپ رشوت لے لیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کے ذمے بچوں کے لیے روزی کمانا فرض کر دیا ہے۔ ہم سود کا رقم لیتے ہیں، دل میں آتا ہے کہ اللہ نے منع فرما دیا، لیکن شیطان ہمیں پڑھائے گا کہ بھئی ساری دنیا لے رہی ہے، آپ نے اگر یہ رقم لے لی تو کیا ہوا۔ اسی طرح ہم جس گناہ کی طرف قدم اٹھائیں گے شیطان ہمارے لیے وہاں دلیل تلاش کرے گا کہ ٹھیک ہے آپ اگلا قدم بھی اٹھائیے۔ بعض دفعہ نا آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی اور زبان پر لا الہ الا اللہ بھی، اور اکثر ان کی زبان سے جھوٹے کلمات بھی نکل جاتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں۔ جب ان سے بات ہوتی ہے بھئی آپ نے جھوٹ کیوں بولا، کہتا ہے یہ تو مصلحت ہے۔ اس بندے کی عادت ایسی بن جاتی ہے، پھر جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب مسلسل جھوٹ بولتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ جو تیسری رکاوٹ ہے وہ ہمارا ماحول ہے، ہمارا معاشرہ ہے، خاندان ہے، برادری ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، وہ چہرے پر سنت سجاتے ہیں یا سنت کے مطابق اس کا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنی برادری کو دیکھتے ہیں، اپنے خاندان کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کو دیکھ کر کہتے جی ہمارے معاشرے کے اندر تو ایک میں ہی ہوں، ہماری برادری کے اندر ایک میں ہی ہوں کہ سنت کے مطابق عمل کرتا ہوں، دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوں، کوئی اور نہیں۔ اور باقی لوگ جب اس کے ساتھ ہنستے ہیں، یہ صوفی ہے، یہ ملا ہے، یہ فلاں ہے، وہ فوراً دین سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن جس میں استقامت کی صفت ہوتی ہے وہ ہر مشکل کو برداشت کرتے ہیں اور وہ دین اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، استقامت کی ضرورت ہے۔ ہماری تو عجیب طبیعت ہے، بعض دفعہ طبیعت مچلتی ہے تو ہم نکل کر قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، 100-200 رکعت نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب طبیعت میں سکون آتا ہے تو پھر فرض کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اچھا، استقامت کے لیے ضروری یہ ہے کہ بندے کا ارادہ مضبوط ہو۔ ایک تو ہم ارادہ کرتے ہیں نا، عام ارادہ، ایک کہتے ہیں مضبوط ارادہ جس کو قوت ارادی کہتے ہیں۔ قوت ارادی جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈٹرمنیشن پاور،
یا ول پاور جس کو کہتے ہیں، مضبوط ارادہ۔ ایک انسان جب مضبوط ارادہ کرتا ہے